بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج ہم سورۃ نبا آیت نمبر 31 سے سورت کے ختم تک پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آیت مبارکہ دیکھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ اب ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا تھا ان کی بے شک بڑی جیت ہے، باغات اور انگور اور نو خیز ہم عمر لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے پیمانے۔ وہاں پر وہ نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹی بات۔ اللہ کی طرف سے ایسی عطا ہوگی جو لوگوں کے اعمال کے حساب سے دی جائے گی، اسی رب کی طرف سے جو سارے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک بہت مہربان ہے۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے سامنے بول سکے۔ جس دن ساری روحیں اور فرشتے قطاریں بنا کر کھڑے ہوں گے، اس دن سوائے اس کے کوئی نہیں بول سکے گا جسے رحمان نے اجازت دی ہو، اور وہ بات بھی ٹھیک کہے۔ وہ دن ہے جو برحق ہے، اب جو چاہے وہ اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تو تمہیں ایک ایسے عذاب سے خبردار کر دیے ہے جو قریب آنے والا ہے، جس دن ہر شخص وہ اعمال آنکھوں سے دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں، اور کافر یہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اس صورت میں جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا حال بیان فرمایا ہے، اور یہ کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کے ایک دن مقرر ہے، وہ لازماً آنے والا ہے۔ اس دن ہر شخص کو اپنے اعمال کے جو اعتبار سے الگ الگ کر دیا جائے گا، نیک الگ، برے الگ، ہر ایک اپنے اپنے گروہ میں علیحدہ ہو جائیں گے۔ یہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں۔ اب آج کے سبق میں متقین کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ تو قرآن پاک کی ایک عام طریقہ کار یا اسلوب کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ جہاں قرآن کریم میں گناہ گاروں کا ذکر کیا ہے وہاں پر نیکوں کا ذکر بھی ہوتا ہے، جہاں جہنمیوں کی سزا کا بیان ہوتا ہے تو وہاں ساتھ میں جنتیوں کے انعامات کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اس صورت کے اندر بھی مکذبین کا حال بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان للمتقین مفازا، بے شک متقی لوگوں کے لیے تو جیت ہے، کامیابی ہے، فوز، فلاح ہے۔ تو فوز کا اصل معنی کیا ہے؟ فوز کا معنی ہے کہ اپنے مقصد کو پہنچنا، یعنی کامیابی حاصل کرنا۔ اب کامیابی کیا ہے؟ ہماری دنیاوی زندگی کے لحاظ سے تو زندگی کے جو لوازمات ہیں ان کو حاصل کر لینا ہی کامیابی ہے نا۔ انسان کے ذہن میں کامیابی کا نقشہ اس قسم کا آ سکتا ہے کہ جسمانی طور پر تندرستی ہو، یا راحت اور آرام اور سکون ملے، اہل و عیال، مال، دولت، خوراک، لباس، ہر ضرورت کی تمام کی تمام چیزیں میسر ہوں، یہی کامیابی ہے۔ کسی قسم کا دکھ، تکلیف، غم کچھ بھی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا نا تو کیا کہا کہ اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، کہ یہاں جنت میں نہ یہاں بھوک کا کوئی ڈر اور نہ ہی پیاس کا، اور یہاں پر لباس نصیب ہوگا، دھوپ اور گرمی کا احساس بھی نہیں ہوگا۔
بہترین محل بھی نصیب ہوگا. وہ یہی کامیابی ہے. تو جنت میں پہنچنے والے ہر انسان کی کامیابی کا جو تصور قرآن پاک نے پیش کیا ہے وہ اس قسم کا ہے. جس طرح اس دنیا میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، حکومت ہے، مال ہے، دولت ہے، محلات، نوکر چاکر، یہ ساری چیزیں ایک بادشاہ کے پاس ہوتی ہیں نا، گویا وہ ایک خود مختار بادشاہ ہوتا ہے جو حکومت کا نظام چلاتا ہے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام جنتی کے متعلق فرمایا کہ اس کے 1000 نوکر ہوں گے جو اس کے ہر حکم کی تعمیل کے لیے ایسے وہ تیار کھڑے ہوں گے. اور بعض روایت میں 80,000 نوکروں کا ذکر بھی آتا ہے. عالی شان محلات ہوں گے، باغات ہوں گے، اور پھر پہننے کے لیے وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ریشم کا لباس ہوگا. زیب و زینت کے اشیاء میں سے سونے کے کنگن آئیں گے. اب سونے کے کنگن ہیں، جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. اور بعض جگہ پر لؤلؤ کا ذکر ہے، گلے میں پہننے کے لیے بہترین قسم کا موتیوں کا ہار ہوگا. سورہ اعراف میں یہ بات مذکور ہے. ایمان والوں کے لیے دنیا میں بھی زینت کا سامان اللہ تعالیٰ نے مباح فرمایا، مگر قیامت کو تو خالصۃ یوم القیامہ خالص ایمان والوں کو ہی نصیب ہوگا. دنیا میں تو ساروں کو ہو جاتا ہے نا. اس کے برخلاف کفار وہاں پر زیب و زینت ان تمام چیزوں سے محروم ہوں گے، ان کے لیے دکھ اور تکالیف ہی ہوں گے بس. تو متقی سے مراد وہ شخص ہے جو کفر اور شرک سے اجتناب کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، دنیاوی زندگی انتہائی احتیاط کے ساتھ گزارتا ہے. تقوی ہے نا، تقوی، اس کے متعلق بڑا مشہور واقعہ ہے، مکالمہ ہے ابی بن کعب اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے درمیان. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب نے جواب میں کہا کہ اما سلکت طریقا ذا شوک، کہ آپ کبھی ایسے راستے پر چلے ہیں جہاں پر خاردار جھاڑیاں ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جی بالکل، کئی دفعہ ایسا ہوا. تو حضرت ابی نے پوچھا پھر آپ کیا کرتے تھے؟ حضرت عمر فاروق نے جواب دیا کہ شمرت واجتہدت، میں اپنے خوب کپڑے سمیٹ لیتا ہوں اور بڑے کوشش کر کے وہاں سے کانٹوں کے پاس سے گزرتا ہوں، بڑی احتیاط کے ساتھ کہ کہیں کانٹے میرے کپڑوں کے ساتھ لگ نہ جائیں. تو ابی بن کہنے لگے فتح کا تقوی، تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ برائیوں سے بچ کر نکل جانا. آپ سے سنگ ارشاد مبارک ہے نا، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو اللہ تعالیٰ نے مشکلات اور ناپسندیدہ امور کے ساتھ ڈھانپ دیا، اور دوزخ کو شہوات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ڈھانپ دیا. تو جو شخص ان شہوات سے بچ کر نکل گیا وہ متقی ہے، اور جو ان شہوات میں پھنس گیا بس وہ تقوی سے علیحدہ ہو گیا. تو متقی عقیدے اور عمل دونوں کے اعتبار سے ہوتا ہے. تقوی ایک صفت ہے نا جو مومن کے لیے لازمی ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرو، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو. کہیں پر ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، کہیں فرمایا واتقون یا اولی الالباب، اے عقل والو تقوی اختیار کرو. روزے کی بارے میں بات ہے تو وہاں پر بھی کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سفر پر جا رہے تھے، تو آپ سے درخواست کی یا رسول اللہ زودنی، مجھے کچھ توشہ عطا کر دیجیے. توشے سے مراد نصیحت تھی نا کہ جو سفر میں کام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں زودک اللہ التقوی، کہ اللہ تعالیٰ تقوی کا توشہ تجھے عطا فرمائے. تقوی کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے. آگے متقیوں کے انعامات کے متعلق فرمایا حدائق و اعنابا، اور یہاں حدائق کا لفظ آیا. حدائق، حدائق کا معنی ویسے باغ ہوتا ہے، اور حدیقہ اس کو بول دیتے ہیں. حدیقہ، حدیقہ باغیچہ، اور اس کی جمع حدائق. باغ اور حدیقہ کے اندر فرق یہ ہے کہ جس باغ کے ارد گرد باڑ ہو، چار دیواری بنی ہوئی ہو، ایسے جو باغ ہو اس کو حدیقہ بول دیتے ہیں عربی میں. ویسے جو عام باغ ہوتے ہیں، جیسے عام عمومی طور پہ ایک باغ لگے ہوتے ہیں جن کے ارد گرد کوئی چار دیواری نہیں ہوتی ہے، ایسے باغ کو عربی میں بستان کہہ دیتے ہیں، یا ریاض کہہ دیتے ہیں. روضہ، اس سے ریاض جمع اس کی. جیسے آپ علیہ السلام کے حدیث مبارکہ ہے نا، آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جو حصہ میرے گھر سے لے کر میرے منبر کے درمیان کا حصہ ہے، آپ نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. تو اس لیے جو جنت کے باغ، جہاں پہ جنت کو جو باغ فرمایا ہے، اب آپ
جب عمرہ کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار نصیب فرمائے ہر ایک کو، تو وہاں پہ ایک خاص ایریا ہے ریاض الجنہ جس کو بولتے ہیں۔ تو ریاض الجنہ کا معنی کیا ہے؟ ریاض الجنہ کا معنی ہے، اس حدیث مبارکہ کے مطابق ہے کہ وہ حصہ، وہ ٹکڑا، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس کو بھی باغیچہ کہہ دیا جاتا ہے، باغ کہہ دیتے ہیں، حدائق و اعنابا۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے باغ ہی باغ ہوں گے، ایک باغ نہیں بے شمار باغ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وکواعب اترابا، اور اللہ تعالیٰ وہاں پر اللہ تعالیٰ ہم عمر عورتیں عطا فرمائیں گے، ہم عمر، اور وکأسا دہاقا، اور جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ لبریز بھرے ہوئے پیالے دیں گے، شراب کے بھرے ہوئے پیالے، جن سے وہ جنتی لوگ لطف اٹھائیں گے، سرور حاصل کریں گے۔ اور یہ شراب کون سی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ شراب طہور ہوگی، پاکیزہ شراب، کہ دنیا کی جو بہترین شراب ہے وہ گندے پھلوں سے بنتی ہے۔ دنیا کی شراب گندی ہے، نشہ آور ہے، پی کر آدمی بہک جاتا ہے، دنگے فساد کرتا ہے، ماں بہن کو گالیاں دیتا ہے، کوئی اس کو تمیز نہیں رہتی کسی کی۔ لیکن جنت کے اندر جو شراب ہوگی، شراب طہور ہوگی، پاکیزہ شراب ہوگی، اس میں کوئی کسی قسم کا ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ یہاں چلو شراب کی بات آئی ہے، تو ایک آپ علیہ السلام کا پسندیدہ مشروب ذہن میں آیا، تو میں کہ چلو آپ کو بتا دوں، آپ بھی اس کی ٹرائی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا پسندیدہ مشروب، اس کا نام عربی میں ہے نبیذ۔ نبیذ کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے کھجور تر ہوتی ہے، تر نہیں، تھوڑی خشک ہوتی ہے، ہلکی سی، اس کو آپ پانی میں ڈال دیں، 5 ڈال دیں، 60 ڈال دیں، وہ پانی کے اندر جتنا آپ کو پانی چاہیے اس کے مطابق آپ اس کے اندر وہ کھجوریں ڈالیں۔ مثلا رات کو سونے کے قریب اس کو ڈالیں، صبح فجر کے بعد اٹھیں اور اس کھجور کو گرینڈ کر لیں، اسی پانی کے اندر گرینڈ کر لیں، تو اس کا ایک مشروب بن جائے گا، اس کو پی لیں۔ اس کے اگر چاہیں تو اس کے اندر چینی تھوڑی ڈال دیں۔ یہ آپ علیہ السلام اس طرح پیا کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کا طریقہ کچھ اس طرح گرینڈ کا میں نے کہا ہے۔ آپ علیہ السلام صبح کے وقت میں کھجوروں کو الگ کر لیا کرتے تھے، کھجور ویسے کھا لیا کرتے تھے، اور وہ جو پانی باقی بچ جاتا جس کے اندر کھجور کا اثر اس کے اندر شامل ہو چکا ہوتا تھا، اس کو آپ ویسے تناول فرما لیا کرتے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ وہ 3-4 گھنٹے یا بہت تو 5-6 گھنٹے، اس سے اوپر وہ اس کا ٹائم نہ گزرے، ٹائم پیریڈ صرف اتنا ہے بس، اس سے زیادہ ٹائم پیریڈ اس کا نہ گزرے۔ یہ آپ علیہ السلام کا پسندیدہ مشروب تھا۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے، جیسے کہ یا مشروب کی بات آئی، تو کأساً دہاقا، کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو شراب طہور پلائیں گے، پاکیزہ شراب پلائیں گے، اور پھر لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، کہ اس کے اندر وہ کسی قسم کی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، کسی قسم کی وہ اس کے اندر جھوٹی بات نہیں سنیں گے، بلکہ ہر طرف خیر کی باتیں، برکت کی باتیں، جیسے آپ نے سورۃ الواقعہ کے اندر پڑھ لیا ہے کہ الا قیلا سلاما سلاما، کہ جس طرف جائیں گے فرشتے سلام کریں گے، جس طرف جائیں گے فرشتے سلام، کوئی گالی گلوچ نہیں ہے، کوئی وہاں مذاق اڑانے والا نہیں ہے، کوئی وہاں ذلیل کرنے والا نہیں ہے، کوئی وہاں رسوا کرنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن جنت کے اندر اس جگہ ہے کہ جہاں کسی قسم کی گالی گلوچ نہیں ہے، کسی قسم کا مذاق نہیں ہے، ذلت نہیں ہے، رسوائی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں کہ جو یہ معاملہ ہوگا جنتیوں کے ساتھ کیا ہے، کیوں ہے؟ جزاء من ربک، یہ اس لیے کہ یہ رب کی طرف سے متقیوں کے لیے، ان للمتقین، متقیوں کے لیے یہ بدلہ ہے۔ کیسا بدلہ؟ کہ عطاء حسابا، حساب دیا ہوا، یعنی جیسے کہ پورا پورا بدلہ دیا جاتا ہو۔ اور بلکہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرمانے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر انسان کا درجہ اس کے عمل کے مطابق ہوگا، جس اخلاق کا، جس کردار کا وہ مالک ہوگا اس کے مطابق اس کو درجات حاصل ہوں گے۔ شہداء کا رتبہ ان کا بلند ہوگا، کیونکہ انہیں بہت بڑا کام کیا کہ اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر 100 درجے ہیں، اور آپ نے فرمایا ہر درجے کا فاصلہ دوسرے درجے سے اتنا زیادہ ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کا۔ اللہ اکبر، خود سوچیں۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں کہ جزاء من ربک عطاء حسابا، جنتیوں کو اپنے رب کی جانب سے انعامات ملیں گے، درجات حاصل ہوں گے جو ان کے اعمال کے مطابق ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا رب السماوات والارض، آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے،
وما بینہما، اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کا رب اللہ ہے، جو آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے، جو کچھ بھی ہے۔ تو لہذا رب ہی ہے جو ان تمام چیزوں کا مالک ہے، جو چرند پرند درخت اور اس کے علاوہ پہاڑوں کے اندر موجود جو معدنیات ہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ اس کا مالک ہے۔ اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ رب نے وہ سب چیزیں ہمارے استعمال کے لیے بنا دی ہیں، ہمارے استعمال کے لیے رکھ دی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اعزاز ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے رکھ دی ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ساری چیزیں انسان کے تابع کر دی۔ پھر آگے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، بڑا ہی مہربان۔ اور الرحمن کے بارے میں آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم۔ ہم بسم اللہ کے اندر یہ دونوں صفات ذکر کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو الرحمن کا معنی آپ کو بتایا کہ رحمان کا معنی عمومی ہے، کہ رحمان رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے، ہر ایک پر مہربان ہے، کافروں پر بھی مہربان ہے، ایمان والوں پر بھی مہربان ہے، اللہ کا جو انکار کرنے والے ان پر بھی اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، دنیا کے اندر رحمت برس رہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان الدنیا، دنیا کے اعتبار سے رحمان ہے، ہر ایک کو کے اوپر رحمت طاری کی ہوئی ہے، کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزی دے رہے ہیں۔ کوئی پیغمبر کی گستاخی کر رہا ہے، آپ علیہ السلام کی گستاخی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزی دے رہے ہیں، اس کو بھی ہوا دے رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کی ہوا بند کر دیں، اس کو آب و ہوا اس کی بند کر دیں، اس کو ہوا میسر ہی نہ آئے، آکسیجن اس کو مل ہی نہیں رہی ہے، آکسیجن ہی ختم کر دی، کیونکہ اس نے میرے نبی کی گستاخی کی ہے، اس نے میری گستاخی کی ہے، مجھے میرا انکار کیا، لہٰذا میں اس کی آکسیجن ختم کر رہا ہوں۔ کر سکتے ہیں، لیکن رحمان الدنیا، اللہ دنیا کے اعتبار سے رحیم نہیں ہے، رحمان ہے۔ اور رحیم کے بارے میں نے بتایا کہ رحیم الآخرہ، کہ رحیم یہ خاص ہے، یہ صرف اور صرف نیک لوگوں کے اوپر نیک لوگوں کے اوپر رحمت ہوگی، تو اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ رحیم الآخرہ، اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر صرف اور صرف نیک لوگوں پر رحم کرے گا بس۔ پھر آگے فرمایا لا یملکون منہ خطابا، کہ اللہ کے سامنے کسی مخلوق میں جرت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ از خود اللہ کے سامنے بات کر سکے، مجال ہی نہیں کسی کے اندر۔ ہر چھوٹا ہر بڑا اللہ کے سامنے بالکل عاجز پیش ہوگا۔ آج جو دنیا کے اندر اتراتے پھر رہے ہیں، دنیا کے اندر تکبر کرتے پھر رہے ہیں کہ ہم چما دیگرے نیست کا وہ نعرہ لگاتے ہیں نا، کہ جی ہم جیسا تو کوئی اور ہے ہی نہیں دنیا میں، یہ نعرہ لگاتے پھر یہ بھی کل اللہ کے سامنے وہ بالکل عاجز بن کے کھڑے ہوں گے، فرشتے بھی، اللہ کے مقربین لوگ بھی، انبیاء بھی، صالحین بھی، مومنین بھی، سب کے سب عاجز ہو کے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہو سکے گی۔ پھر یوم یقوم الروح والملائکہ صفا، کہ جس دن روح بھی اور سارے فرشتے بھی قطار در قطار کھڑے ہوں گے، قطاروں کے اندر کھڑے ہوں گے، اور انسانوں کی فوج انسانوں کی کھڑی ہوگی قطاروں کے اندر۔ اور یہاں پر کا روح سے کیا مراد ہے؟ روح کی کئی اس کے معنی بن سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ روح یہاں پر کہ ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو وحی کیا، یہاں پر قرآن کریم کو روح کہا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت والے دن قرآن کریم بھی وہ کھڑا ہو، وہ کس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن قرآن پاک کی سفارش کو قبول کریں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل قیامت والے دن قرآن پاک وہ انسان کی شکل میں آئے گا اور سفارش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہے گا یا اللہ یہ وہ شخص ہے جو میری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا، لہذا یا اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، آج میری سفارش قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کریں گے۔ ایک معنی تو یہاں پر روح کا معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہاں روح سے مراد جبرائیل امین علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ القدر کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ کل قیامت والے دن فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور جبرائیل امین علیہ السلام بھی نازل ہوں گے۔ اور اسی طرح لیلۃ القدر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کے اندر بھی فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں
اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ روح امین یعنی جبرائیل امین علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں. لہٰذا یہ بھی مراد ہے کہ اس دن جبرائیل امین علیہ السلام بھی کھڑے ہوں گے صف کے اندر. ہر کوئی وہاں پہ کھڑا ہے، عاجز ہے. اور پھر حالت کیا ہوگی، کیفیت کیا ہوگی کہ لا یتکلمون، وہ کوئی شخص بھی بات نہیں کر سکے گا سوائے اس شخص کے کہ من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے جس کو رحمان نے اجازت دی ہوگی، اور وقال ثوابا، اور اس نے بات بھی ٹھیک کی ہوگی. یہ شرط ہے. بات ٹھیک ہونے کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہوگا، توحید پر ایمان ہوگا، کلمہ پر ایمان ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوگا. اس شخص کو صرف سفارش کرنے کی اجازت ہوگی، ورنہ کسی شخص کے اندر مجال نہیں کو سفارش کر سکے. اور وہ کلمہ گو کو بھی سفارش کا جو حق ہوگا وہ اللہ کی طرف سے اجازت ملنے پر ہوگا. اجازت ملے گی تو سفارش کا اختیار ہوگا، اگر اجازت نہیں ملے گی تو کوئی کسی قسم کی سفارش نہیں کر سکے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں لا یشفعون الا لمن ارتضی، کہ اس دن مقربین بھی حتیٰ کہ انبیاء بھی سفارش نہیں کر سکیں گے سوائے ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہوگا اور ان کو خود کہے گا کہ تم سفارش کر سکتے. جس کے دل میں ایمان اور توحید موجود ہوگا وہ سفارش کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ. اچھا کسی مسلمان کی، یہ ذہن میں رکھیے گا، کسی مسلمان کی سفارش کسی دہریے کے بارے میں، یعنی دہریے کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے، کسی کافر کے بارے میں، کسی عیسائی کے بارے میں، کسی یہودی سکھ کے بارے میں، کسی مسلمان کی سفارش ہرگز قبول نہیں ہوگی. سفارش ہوگی تو ایمان والے کے بارے میں ہی ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا. سفارش ہوگی تو ایمان والے کے بارے میں ہی سفارش ہوگی. جیسے کہ کہا جاتا ہے نا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم حفظ کرتا ہے کل قیامت والے دن یہ اپنے خاندان کے ان 10 بندوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان 10 بندوں کی سفارش کر کے ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کروا سکے گا. لیکن اس کے اندر یہ ذہن میں رہے کہ اس کے اندر صرف مسلمانوں کی سفارش ہوگی. اگر اس کے خاندان میں کوئی کافر ہے، اب کافر پر بھی جہنم تو واجب ہو چکی ہوگی نا اس پر بھی، لیکن جو کافر ہے وہ اس کے اندر نہیں شامل ہوگا کہ کافر کی سفارش کر سکے. یہاں جو کہا رہا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی یہ وہ شخص ہوں گے جو ایمان والے تو ہیں لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ جہنم کے مستحق بن چکے ہیں. ان کے بارے میں سفارش ہوگی اور ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. تو لہذا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بالکل انبیاء کو بھی سفارش کی اجازت نہیں ہوگی، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین ہیں، جن سے مقرب کوئی نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام بھی اللہ کی اجازت کے ساتھ ہی سفارش کر سکیں گے. بلکہ آپ علیہ السلام کی واضح حدیث ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی ذکر کی ہے، امام مسلم نے بھی ذکر کی ہے. اس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اخر ساجدا، کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ کر دوں گا، سجدہ ریز ہو جاؤں گا، سجدے میں چلا جاؤں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا یا محمد ارفع رأسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ اور سل تعطا، آپ سوال کرو آپ کو عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع، اور آپ سفارش کیجئے اور آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. تو لہٰذا یہ آپ علیہ السلام کے متعلق ہے کہ آپ علیہ السلام کو بھی بغیر اجازت کے سفارش نہیں کریں گے آپ علیہ السلام. اور اس کے علاوہ دوسرے انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ وہ ایسا وقت ہوگا کہ ہر نبی یہ پکار رہا ہوگا ربی سلم ربی سلم ربی سلم، یا اللہ میری جان کو بچا لے، یا رب مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے. حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسی کیفیت ہوگی حساب کتاب نہیں شروع ہو رہا ہوگا. تو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ آپ تو خلیل اللہ ہیں، آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، آپ ہماری سفارش کر دیں. تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى غیری، چلو جاؤ، میرا یہ رتبہ نہیں ہے کہ میں سفارش کروں، نہ بھائی نہ، بالکل نہیں کر سکتا، تم کلیم اللہ کے پاس جاؤ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو لوگ اگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ جائیں گے اور ان سے جا کر بات کریں گے، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے بات کریں گے کہ آپ ہماری سفارش کر دیں. تو لہٰذا وہ بھی کہیں گے کہ نہیں، میں سفارش نہیں کر سکتا، میرا یہ ٹھکانہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کر سکتا. تو آخر آپ علیہ السلام سفارش فرمائیں گے اور حساب کتاب شروع ہوگا. اچھا، اس کے علاوہ جن لوگوں نے مشرکانہ طور پر اپنے وہ معبود بنائے ہوئے ہیں، کسی نے بت کی پوجا پاٹ شروع کی ہے، کسی نے آگ کو اپنا
معبود بنایا ہوا ہے، کسی نے سورج کو بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی چیز کو بنایا ہوا ہے، تو یہ جو بڑے بڑے انہوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں جن کے نام کے لوگ منتیں مانتے ہیں، تو اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ ہمارے دیوی، یہ ہمارے بت، یہ ہمارے سورج، یہ آگ، یہ ہمیں کل قیامت والے دن بچا لیں گے، سفارش کریں گے، تو دین میں رکھیے گا بالکل قطعاً یہ سفارش نہیں کر پائیں گے، بالکل، بلکہ ولا تنفعها شفاعہ، اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا، ولا تنفعها شفاعہ ولا یؤخذ منها عدل، نہ کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ہی جو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، کافر لوگ ہیں، نہ ہی ان کے لیے کوئی کسی قسم کی سفارش ہوگی قطعاً۔ ہاں، جس کے حق میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اور اس نے بات بھی ٹھیک کی ہوگی، اس کے حق میں سفارش قبول ہوگی، اس کے علاوہ کسی کے حق میں سفارش قبول نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا ذالک الیوم الحق، یہ برحق دن ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے، یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، ہر ایک انسان کو اختیار ہے، بھائی تمہاری مرضی ہے، نیک بننا تمہاری مرضی ہے، برا بننا تمہاری مرضی ہے، ظالم بننا تمہاری مرضی ہے، انصاف کرنے والا بننا تمہاری مرضی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو کہ انا انذرناکم عذابا قریبا، کہ ہم نے تمہیں قریب آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے، خبردار کر دیا ہے۔ کسی ملک میں کوئی قانون پاس ہوتا ہے، ایک قانون بن جاتا ہے، گورنمنٹ اس کو پاس کرتی ہے، اب گورنمنٹ نے پاس کر دیا ہے اور اس کی سزا بتا دی، اگر اس قانون کو کوئی شخص اپنے ہاتھ میں لے گا تو اس کی یہ سزا ہے، سزا بیان کر دی۔ اب لیکن اس کے بعد بندوں کو اختیار ہے، اس پر عمل کریں نہ کریں، نہیں کریں گے تو سزا بھگتیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بندوں کو اختیار دے دیا کہ تمہاری مرضی ہے، ظالم بنو، انصاف والے بنو، تمہاری مرضی ہے، مومن بنو، بد کردار بنو، لیکن یہ ہوگا کہ تمہارے اوپر پکڑ ہوگی، تمہارا یہ عذاب ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرما دیا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یہ بات ذہن میں رکھو، ہم نے کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیا جب تک کہ اس میں کسی رسول کو نہ بھیج دیا ہو، رسول کو بھیجے بغیر ہم نے کسی کو بھی عذاب میں مبتلا نہیں کیا۔ پھر یوم ينظر المرء، اس دن آدمی دیکھے گا ما قدمت یدا، جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا، جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا، بلکہ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اللہ تعالیٰ شاہ فرمانے جو تم نے آگے بھیجا ہوگا وہ اللہ کے پاس تم ضرور بے ضرور پاؤ گے، جتنے صدقے کیے، جتنے زکوٰۃ ادا کی، جتنے نفلیں پڑھی، جتنا کسی کی مدد کرنے کے لیے کچھ اس کی ہیلپ کر دی، کسی اعتبار سے کسی کی ہیلپ کر دی، وہ سب کچھ آگے موجود ہوگا۔ اور اس دن کافروں کی حالت کیا ہوگی؟ کافروں کی حالت یہ ہوگی کہ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہے گا ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ یہ کیوں کہے گا؟ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کل قیامت والدن اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی انصاف دلائیں گے، حتیٰ کہ اگر کسی ایک جانور نے دوسرے جانور پر زیادتی کی ہوگی، ظلم کیا ہوگا، تو اسے اس کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا۔ یعنی اگر مثلا ایک طرف سینگ والی بکری تھی، دوسری طرف بغیر سینگوں والی بکری تھی، سینگ والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو مار دیا، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دونوں کو بلائیں گے، اور بغیر سینگوں والی بکری کو سینگ عطا کیے جائیں گے اور اس کو کہا جائے گا اپنا بدلہ لے لو، وہ بدلہ لے گی، اس کے بعد کہا جائے گا کونوا ترابا، اب تم مٹی ہو جاؤ، یعنی ان کو فنا کر دیجیے، ختم کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانوروں کی پیدائش کا مقصد دنیا میں صرف انسانوں کی خدمت کرنا ہے بس، اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے جانوروں کا، صرف یہ مقصد ہے کہ انسانوں کی خدمت کرنا۔ لہذا جب انسانوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، جنت میں بے شمار خدمت گزار ہیں، بہترین قسم کے خدمت گزار موجود ہوں گے، اب جانوروں کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، لہذا جانوروں کو مٹی بنا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ جب یہ کیفیت کافر لوگ دیکھیں گے، وہ کہیں گے ہائے کاش ہم مٹی ہو جائیں، جہنم میں تو نہ جائیں نا۔ یہ کافر لوگوں کی تمنا ہوگی اور وہ یہ چاہیں گے، یہ ان کی خواہش ہوگی کہ ہم مٹی ہو جائیں، مٹی میں مل جائیں، ختم ہو جائیں۔ یہاں پر یہ بات کیوں کی؟ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ کافر لوگ کل قیامت والے دن کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا، تو یہ معاملہ میرے ساتھ پیش نہ ہوتا۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت سے پہلے ایک آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا، تو اس وقت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کے بعد جب حکم دیا گیا فرشتوں کو سجدہ کرو، اور شیطان کو بھی کہا گیا تھا، ابلیس کو بھی کہا گیا تھا، تو اس نے ایک بات کہی تھی
یہ مٹی ہے، مٹی کو میں سجدہ کروں، مٹی کو سجدہ کروں، یعنی مٹی کو حقیر سمجھا، مٹی کو حقیر جانا. تو اللہ تعالیٰ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، مشرک ہیں، یہ کل قیامت والے دن کہیں گے ہائے کاش ہم مٹی ہو جائیں. وہی لوگ جو یعنی وہ شیطان جو کل کو کہہ رہا تھا یہ تو مٹی ہے، یہ تو حقیر ہے، یہ تو کم تر ہے، وہی یہ اب تمنا کر رہے ہوں گے کہ مٹی چلو بن جائیں، ہم مٹی بن جائیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ شاف مارے کہ اب جو انہیں کل مٹی کو حقیر جانا تھا، مٹی کو کم تر جانا تھا، آج قیامت والے دن ان کی وہ حسرت بھی پوری نہیں ہوگی کہ اسی چیز میں ان کو تبدیل کر دیا جائے جس کو کل ان نے حقیر سمجھا تھا. لہذا ان کے لیے جہنم ہی ہے، آگ ہی ہے ان کے لیے. کیونکہ کل کو یہ بڑے دعوے سے کہتے تھے نا خلقتنی من نار، مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا، بڑے دعوے سے کہتا تھا نا شیطان، تو مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اس کو حقیر مٹی سے پیدا کیا. اب وہی شیطان اب کہہ رہا ہوگا، اور وہی شیطان کے چیلے، شیطان کے بیچ چلنے والے کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے کاش ہم مٹی ہو جائیں، آگ میں نہ جائیں. اچھا جناب، کل تک تو آپ بڑی تعریفیں کر رہے تھے کہ آگ تو بڑی اچھی چیز ہے، مٹی تو بڑی حقیر چیز ہے، بڑی تعریفیں کرتے تھے آگ کی، اب آج آگ میں جانے سے کیوں کترا رہے ہو؟ لہذا آج تمہارے نصیب میں آگ ہی ہے، مٹی تمہارے نصیب میں ہرگز نہیں ہے. اور ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے، اپنے غصے سے، اپنی ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اپنے حفظ و امان میں ہر پل ہم سب کو رکھے.